عرب میں یہ دستور تھا، عربوں میں زمانہ جاہلیت میں، کہ جب بھی وہ کلام کرتے تھے، کسی کوئی بات کرتے تھے اہم، تو پہلے اپنی محبوبہ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اسلام جب دنیا میں آیا نا تو اس سے پہلے گرل فرینڈ کا تصور اس وقت بھی تھا، اسلام نے آ کے اس سسٹم کو بولو بھائی ختم کیا۔ تو اس زمانے میں بھی ہر ایک کی کوئی نہ کوئی محبوبہ معشوقہ ہوا کرتی تھی، اور وہ شاعر شاعری میں اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اگر وہ مل جاتی تو کامیابی کا تذکرہ، روٹ کے چلی جاتی تو اس کی بے وفائی، لکنھا خلۃ قد صیت من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل، بتاتے کہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے، وعدہ خلافی کرتی ہے، سارا بیلنس کھا گئی مگر دیا کچھ نہیں۔ تو وہ اس زمانے میں بھی یہ چیزیں چلا کرتی تھیں۔ تو عرب میں زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی اہم بات کرتے تو شاعر پہلے اپنی معشوقہ کا تذکرہ لازمی کرتا، اس کی تعریف کرتا، پھر آگے اصل بات ٹو دا پوائنٹ، یعنی پوائنٹ کی طرف آتا وہ۔ تو اسلام نے اس سسٹم کو ختم کیا اور اس کا ایک آلٹرنیٹ دیا، متبادل دیا، کہ جب بھی کوئی اہم بات ہوگی تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہوگی، کیونکہ ہمارا حقیقی محبوب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسلام نے بتایا کہ تعریف کرنی ہے تو کسی ایسی ذات کی تعریف کرو جو قابل تعریف ہے، اس نے بنایا، اس نے پیدا کیا، وہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سارے احسانات اس کے ہیں، اس کو بھول گئے اور مٹی کی بنی ہوئی چیزوں سے دل لگانے لگے۔ جو گفٹ دینے والا ہے اس کو نہیں دیکھ رہے، گفٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو آپ کو کوئی تحفہ دے تو تحفہ بھی اچھا لگتا ہے، لیکن تحفہ دینے والا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ غیرت مند آدمی کی بات کر رہا ہوں، جس میں غیرت ہوتی ہے اسے گفٹ بھی اچھا لگتا ہے، لیکن گفٹ دینے والا بولو بھائی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اکثر ایک شعر سنایا کرتے تھے اللہ کی محبت میں۔ وہ شعر تو چونکہ فارسی میں تھا مجھے یاد نہیں ہوا، لیکن اس شعر کا مفہوم ذہن میں بیٹھ گیا۔ شاعر لوگ جو ہے نا، شاعر لوگ یہ محبت کو سمجھانے کے لیے شراب کی مثالیں بہت دیتے ہیں، کیونکہ کچھ مثال ہمیشہ وہ اچھی ہوتی ہے جو فوراً سمجھ میں آ جائے۔ اگر مثال کو خود ڈیفائن کرنے کے لیے ایک شرح لکھنی پڑے تو وہ مثال مزے کی نہیں ہوتی۔ یہاں تک سمجھ گئے؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت سمجھانے کے لیے ماں کی مثال دی ہے۔ فرمایا اللہ کو مخلوق سے محبت اتنی ہے کہ ماں کو جتنی محبت ہوتی ہے اس سے 99 گنا زیادہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے محبت تو باپ کو بھی ہوتی ہے اولاد سے، تو باپ کی مثال کیوں نہیں دی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ اشکال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی ماں کی مثال کیوں دی جا رہی ہے؟ کہ اللہ کو اپنے بندوں سے جو محبت ہے وہ ماں سے کئی گنا زیادہ۔ حالانکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ماں کو جتنی محبت ہوتی ہے نا اولاد سے، باپ کو بشرطے کہ وہ غیرت مند ہو، یہ ضروری ہے، اس کو ماں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بڑے ذہین تھے، ان کو حکیم الامہ ایسے ہی نہیں کہا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے باپ کے دل میں ماں سے زیادہ محبت رکھی اولاد کی، باپ کے دل میں ماں سے زیادہ۔ لیکن یہ غیرت مند لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وہ مرد جو واقعی مرد ہو، جو مردانگی ہو، جس میں مرد کا مطلب غیرت، حمیت، کھلانے پلانے کا جذبہ، وفا۔ مرد کو تو اس کو کہتے ہیں مرد، کہتے ہیں نا مرد بن مرد، کیا کیسی باتیں کر رہے تو کہتے ہیں نا لوگ، آدمی والی باتیں کہ زبان دے کے پیچھے نہ ہٹے، کہتے ہیں نا بھائی مرد کا بچہ ہے یہ، مرد کا بچہ لوگ کہتے ہیں نا، تو مرد کا بچہ کسے کہتے ہیں؟ تو ہر آدمی مرد کا بچہ ہوتا ہے۔ مرد کا بچہ کا مطلب واقعی یہ کیا ہے؟ مرد ہے، یعنی وعدہ کرے گا تو اسے پورا کرے گا، زبان دے کے پیچھے نہیں ہٹے گا، دوغلی پالیسیاں نہیں ہوں گی۔ تو اس قسم کے جو مرد ہیں، جو روحانی طور پر بھی مرد ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں
کہ اگر ایسا آدمی ہے تو وہ محبت بولو بھائی زیادہ. اور اس کی دلیل حکیم الامہ نے یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جتنی بھی صفات دی ہیں وہ عورت سے زیادہ دی ہیں، اس کو بڑھا کے دی ہے. جیسے بہادری ہے وہ مرد میں زیادہ رکھی ہے اللہ نے، برداشت مرد میں زیادہ. میں نے کہیں بیان میں کہہ دی، خاتون کے کمنٹ آئے کہ عورت میں برداشت مرد سے زیادہ ہوتی ہے. بھائی چھپکلی دیکھ کے کون ڈرتا ہے؟ چوہا دیکھ کے کون ڈرتا ہے؟ یہ تو ایک نیچرل ایک حقیقت ہے نا. وہ الگ بات ہے کہ مرد رہے نہیں، مرد میں ذہانت عورت سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں بعض عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین ہیں. تو وہ اس لیے کہ وہ آدمی نہ رہا، ٹھیک ہے، وہ مکھنچو کا مکھنچو رہ گیا. تو واقعی اس دور میں ہمیں ایسا ہمارے حضرت بھی فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں تو جب میاں بیوی سے بات ہوتی ہے نا کوئی مسئلے میں، تو بیوی زیادہ سمجھدار لگ رہی ہوتی ہے، میاں مکھنچو لگ رہا ہوتا ہے. لیکن ایک نیچرلی جو چیز قدرت نے بنائی ہے، جو قدرت نے جو ڈیزائن کیا ہے، وہ اللہ نے مرد کو صلاحیتیں زیادہ. تو محبت کرنا یہ بھی ایک اچھی صفت ہے. جب آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جن کی وجہ سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے کسی سے، تو یہ آپ کے شریف ہونے کی علامت ہوتی ہے. علماء نے 5 باتیں بیان کی ہیں کہ 5 باتیں اگر کسی میں پائی جائیں تو آپ کو ان 5 چیزوں سے اس سے کیا ہو جائے گی؟ بولو بھائی محبت. ان میں ایک چیز ہے قرابت، رشتہ داری. یعنی رشتہ داری کا مطلب جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، تو ساتھ رہنے کی وجہ سے بھی کسی سے کیا ہو جاتی ہے؟ محبت. اگر آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں پھر بھی آپ کو اس سے محبت نہیں ہو رہی، اس کا مطلب آپ 2 نمبر آدمی ہیں، آپ کے اندر فالٹ ہے، آپ میں مروت بولو بھائی نہیں. چاہے اس کے اندر کوئی بھی کمال نہ ہو لیکن ساتھ رہنے کی وجہ سے بھی محبت. اگر آپ گدھا بھی پال لو نا گھر میں، گدھا، تھوڑے دنوں میں آپ کو وہ بھی اچھا لگنے لگے گا. جب وہ بکے گا تو تھوڑا سا آپ کو افسوس ہوگا، اور اگر افسوس نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب آپ کے سینے میں دل. یار مجھے تو لگ رہا ہے آپ کے منہ میں زبان تو ہونی چاہیے نا، سینے میں دل نہ بھی ہو. اگر گدھا پال لیا آپ نے، کچھ دنوں کے بعد جب وہ مرے گا یا بیچیں گے تو تھوڑی سی تکلیف آپ کو ہوگی. نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب سینے میں پتھر ہے، دل نہیں. ساتھ رہتے رہتے، حالانکہ گدھے میں کوئی بھی کمال نہیں ہوتا، گدھا ہے. کتے میں تو پھر بھی چلو وفا ہے، گدھے میں تو بیچارے میں وہ بھی نہیں. تو انسان کو کسی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے، انسان کو کسی کے کمالات کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ ساتھ رہتے نہیں ہیں مگر وہ شخص صاحب کمال ہے، وہ کچھ ایسے کام کر دیتا ہے جو آپ نہیں کر سکتے. جیسے لوگوں کو کھلاڑیوں سے محبت ہو جاتی ہے، بھائی یہ اس نے میچ جتوا دیا، حالانکہ ٹیم جو ہے وہ میچ ہارنے لگی تھی، لیکن اس نے کمال کیا، آخری بالوں پہ چھکا مار دیا. وہ شارجہ ٹورنامنٹ تھا نا، ہم بچے تھے اس وقت، میاں داد نے چھکا مارا. لوگ مجھے کہتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے پی کے فلم کا نام لے لیا. اتنے گھننے بننے کی ضرورت؟ میں کوئی فلم دیکھنے کی ترغیب تھوڑی دے رہا ہوں آپ کو کہ فلمیں دیکھنا جائز ہے. خام خواہ میں جو فنٹر گیری ہے نا یہ اچھی نہیں ہوتی. ساری دنیا کو پتہ ہے پی کے فلم کا، اس کے اداکار کا. مولانا طارق جمیل صاحب کو پتہ ہے جو ہم سے نیک ہیں، وہ مل کے آ گئے اور ہم نے ایک مثال کے لیے نام لے لیا تو توپیں ہماری طرف کر دی ہیں کہ فلموں کی تبلیغ کر رہا ہے. فلموں کی، ہم تو فلموں کی مخالفت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں بھائی، بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو اتنی فنٹر گیری جو ہے نا یہ اچھی، زیادہ جتنے ہو نا اتنا ہی رہنا چاہیے انسان کو. تو خام خواہ کے تکلفات بلا وجہ کے. وہ ایک ہمارے حضرت واقعہ سناتے تھے فنٹر گیروں کے بارے میں. ایک صاحب کو تقوی کا ہیضہ ہو گیا، تقوی کا ہیضہ ہو گیا، یعنی وہ یہ شو کرنا چاہتے تھے کہ میں بہت زیادہ نیک ہوں، بہت زیادہ پرہیزگار ہوں، خام خواہ کی شو مارنے کے لیے نا. تو ان کے مریدین، ایک دفعہ گاؤں میں دعوت کی کسی مرید نے، دعوت میں ان کے سامنے کھانا لا کے رکھا. انہوں نے کہا اس کھانے کے بارے میں کیا دلیل ہے کہ یہ حلال بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا دلیل ہے؟ ہو سکتا ہے جس نے یہ مرغی ذبح کی ہو، پتہ نہیں ذبح مرغی کی ہے کہ نہیں کی، اللہ کا نام لیا کہ نہیں لیا، اور جس نے کی ہو سکتا ہے کوئی ہندو ہو، سکھ ہو.
میں نہیں کھاؤں گا. لوگوں نے کہا یار یہ تو کوئی بہت زیادہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, مشکوک چیزوں سے بھی بچتے ہیں. اب لوگ مختلف چیزیں لا کے دے رہے ہیں لیکن وہ قبول نہیں کر رہے, تو ان کے تقوی کی نا دھاک بیٹھ گئی پبلک. یار کو بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, اتنے نیک ہیں کہ عام آدمی اتنی نیکی افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن اب حضرت کو کھلائیں کیا؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ حضرت کو کھلائیں, بھوک بھی لگ رہی ہے. تو خیر انہوں نے کئی چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا, یہ ہے, یہ فلانا ہے, یہ یوں ہے, پتہ نہیں یہ کیا ہے, پتہ نہیں یہ کیا ہے. تو کسی نے ان کے لیے جو ہے نا چنے کا بندوبست کیا اور کہا کہ یہ جو ہے نا مدینہ سے یہ صاحب ہیں چنے لے کر آئے ہیں آپ کو کھلانے کا. ابھی پورا واقعہ مجھے یاد نہیں, ہو سکتا ہے کچھ اس میں ایڈیٹنگ کرنی پڑے بعد میں, تو آپ خود ہی کر لیے گا اس میں. تو وہ جو ہے انہوں نے کہا چلو یہ کھاتا ہوں میں. جب چنے کھائے تو پھر ان کو خیال آیا کہ اس کی بھی تحقیق کرو کہ مدینہ کے ہیں بھی یا نہیں ہیں. فنٹر گیری نا. تو مریدوں سے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جی جب آہستہ آہستہ پہنچے نا کہ مدینہ میں کس کے پاس سے لیے, اس نے وہ کہاں سے لیے, اس نے کہاں سے لیے, اس نے کہاں سے لیے, تو آخر میں ایک ہندو آیا. وہ چنے خریدے گئے تھے کسی ہندو کی دکان سے. وہاں سے وہ مختلف ہاتھوں سے ٹریول ہوتے ہوتے مدینہ جانا تو کوئی مشکل نہیں ہے, سامان میں کچھ بھی ڈال کے لے جاؤ, واپس بھی لے آؤ. لوگ کہتے ہیں نا مدینہ سے جائے نماز لے کر آئے ہیں, کراچی سے جاتی ہے مدینہ, وہاں سے واپس ادھر آ جاتی ہے. اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے سب سے بہتر یہ ہے, ابھی میں وہاں گیا نا ترکی, تو بچوں کا تو آپ کو پتہ ہے, بچے جب بھی والدین سفر پہ جائیں تو بچے کیا کہتے ہیں ہمارے لیے کچھ لے کر آؤ. تو وہاں چھوٹے بچے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی بندوق خرید لی پلاسٹک کی. وہ ٹھیک ٹھاک مہنگی ملتی ہے وہاں ترکی میں. دوسرے کے لیے میں نے نہیں خریدی, یہ سوچ کے کہ دونوں کے لیے بندوق صحیح نہیں ہے, ایک کے لیے بندوق تو دوسرے کے لیے کچھ اور لے لیں گے دوسرے کے لیے. لیکن وہ بیگ اتنا بھر گیا کہ اب اس میں جگہ ہی نہیں. میں پریشان کہ یار اب میں اگر مزید بچوں کا کوئی کھلونا خریدتا ہوں تو الگ سے بیگ چھوڑو, ٹوپی کرا دیں گے بچے کو, کراچی پہنچ کے ٹوپی کرا دیں گے. تو وہ جب ہم یہاں لے کے پہنچے نا کراچی, تو بچوں کا تو آپ کو پتہ ہے یا تو کسی کو کچھ نہ دو, ایک کو دے دیا تو قیامت آ جائے گی. وہ ایسا تباہی مچاتے ہیں نا بچے. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر یہ گن جو ہے پلاسٹک کی یہ میں نے ایک کو دی تو پورے ملک میں کیا ہو جائے گا, فدائی حملے شروع ہو جائیں گے دھماکے. یعنی ملک سے مراد ہمارے گھر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے موقع پہ انسان کیا کراتا ہے, ٹوپی کراتا ہے. تو میں نے پھر بیگ کھولا ہی نہیں, میں نے کہا کہ مغرب کے بعد بیگ کھلے گا, ابھی ذرا آپ لوگ کیا کریں, صبر کریں, سب کے لیے کھلونے آئے. مغرب سے پہلے میں یہاں ناگن چورنگی گیا کھلونے کی دکان, 450-300 کی وہی اسی جیسی گن مجھے مل گئی جو وہاں اچھی خاصی مہنگی مل رہی. 2-4 گنیں لے کے سب بچوں کو فارغ کر دیا اس میں نا. اور بھی جو کھلونے سننے میں وہ یہی سمجھ رہے کہ ان کو جھوٹ نہیں بولا کہ ترکی سے لایا ہوں. ٹوپی میں جھوٹ نہیں بولا جاتا, جھوٹ ہوتا ہے, وہ تو ناجائز ہے. ٹوپی کا مطلب ہوتا ہے ان کو ایسا لگے, کیونکہ بیگ جب کھل رہا ہے تو وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں سب باہر سے آ رہا ہے, تو دے دیا ان کو. اس کے بعد میں نے کہا یار سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کسی ملک سے سفر کر کے آؤ تو گھر مت جاؤ, ناگن چورنگی پہ کھلونوں کی دکان ہے. بچوں کو کیا پتا بھائی, وہی چیز جو اب پاکستان کے 26 روپے وہاں کا 1 روپیہ ہے, وہ کہنے کو ان کا 5 روپے, ہمارے کیا بن جاتے ہیں, یا ان کے 100 روپے, ان کے 1000 روپے, ہمارے اچھے خاصے 26,000 بن جائیں گے. تو کیا ضرورت ہے. تو یہ سب کو اس طرح سے آپ ٹوپی حج اور عمرے کے موقع پہ کرا سکتے ہیں. واپسی پہ یہاں سے جائے نماز خریدیں لیاری سے, اور کھجوریں بھی وہیں سے ایران سے. کھجوریں تو خیر مدینہ کی ہوتی ہیں, اجوا کھجور خاص طور. اچھا خیر بات یہ چل رہی تھی کہ وہ جب تحقیق ہوئی ہے تو پتہ یہ چلا کہ بھائی وہ کسی ہندو کے پاس گئے, بھائی تمہیں کہاں سے ملے, تو اس نے کہا اصل میں ہمارے گاؤں میں ایک سور تھا, اس نے یہ چنے کھا لیے تھے, تو میں نے اس کو مار کے اس کے پیٹ سے نکالے اور ان کو دھو کے میں دکان پہ بیچ رہا ہوں. تو جو زیادہ فنٹر گیری کرتا ہے نا اس کے ساتھ پھر ایسا ہوتا ہے. تو خیر میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے وہ آخری بال پہ میاں داد نے چھکا مار دیا تو لوگ محبت کرنے لگے نا, نغمے بن گئے. 2 روپے 3 روپے 4 روپے 5 روپے 10 روپے 20 روپے 30 روپے 40 روپے 50 روپے 60 روپے 70 روپے 80 روپے 90 روپے 100 روپے 150 روپے 200 روپے 300 روپے 400 روپے 500 روپے 600 روپے 700 روپے 800 روپے 900 روپے 1000 روپے 20,000 روپے 30,000 روپے 40,000 روپے 50,000 روپے 60,000 روپے 70,000 روپے 80,000 روپے 90,000 روپے 100,000 روپے 200,000 روپے 300,000 روپے 400,000 روپے 500,000 روپے 600,000 روپے 700,000 روپے 800,000 روپے 900,000 روپے 10,000 روپے 11,000 روپے 12,000 روپے 13,000 روپے 14,000
تو کیا ہے کہ جہاں بھی آپ کو کوئی کمال نظر آئے گا تو انسان کا دل خود بخود اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، چاہے آپ کا اس سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو۔ جو کھلاڑیوں سے، فنکاروں سے لوگ محبت کرتے ہیں کمال کی وجہ سے، بولتے ہیں یار کیا ایکٹنگ کی ہے بھائی، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اوریجنل میں رو رہا ہے یہ۔ تو چاہے وہ کمال اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو ہو یا نہ ہو، ہر کمال اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے۔ بہت سے کمالات ایسے ہیں کہ دنیا اس کی وجہ سے لوگوں سے محبت کرتی ہے، مگر اللہ محبت نہیں کرتا، اللہ کو اداکاری پسند نہیں ہے، الا یہ کہ جاسوسی کے طور پہ کوئی ملک کی خدمت کے لیے یا قوم کی خدمت کے لیے کرے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو فنکاری اداکاری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وما انا من المتکلفین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تکلف کرنے والا، بناوٹ کرنے والا نہیں ہوں۔ اور ایک فنکاری تو وہ ہوتی ہے جس میں آپ بتا کے فنکاری کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہوتی ہے جس میں آپ شو یہ کرتے ہیں کہ میں فنکار نہیں ہوں، مگر ہوتے کیا اندر سے فنکاری کر رہے ہوتے ہیں، آپ ڈرامے بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ خطرناک ہے پہلی قسم سے۔ پہلی میں تو چلو آپ نے بتایا بھائی میں ایکٹنگ کروں گا، یہ میرا جو اصل روپ ہے وہ یہ نہیں ہے۔ جیسے وہ آج کل وہ بنے ہوتے ہیں نا، پرینک کہتے ہیں اس کو، پرینک، وہ جو مزاحیہ، وہ اس میں وہ اداکاری کرتے ہیں، تو وہ تو بتا رہے ہوتے ہیں نا پہلے سے کہ بھئی یہ اصل نہیں ہے، ہم تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے، مذاق کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس میں اور اس میں فرق ہے۔ یہ تو دوسری قسم کی اداکاری ہے جس میں آپ کر اداکاری رہے ہوتے ہیں، مگر پبلک کو یہ، جیسے اللہ کی محبت میں جھوٹ موٹ لوگوں کے سامنے رونا۔ میں ایک جگہ گیا، وہ ختم قرآن کی محفل تھی، مجھے پتا تھا امام صاحب کو رونا نہیں آ رہا، مگر ان کو پتا تھا ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو رونا ہے۔ وہ ایسے ڈرامے بازی، انہوں نے صاف پتہ چل رہا تھا کہ بھائی یہ کیا ہے، نیچرل نہیں۔ مجھے خیال ہوا ان کو بعد میں بولوں کہ یار دیکھو ایسا یہ اچھا نہیں ہے، آپ دعا مانگیں، اگر رونا آ گئے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو وہ جو رونے کی کوشش ہے وہ تو اللہ کو دکھانے کے لیے ہے نا، پبلک کو دکھانے کے لیے تھوڑی ہے۔ تو بعض دفعہ انسان کو محبت ہو جاتی ہے کسی کے کمال کی وجہ سے کہ یار کیا کمال کیا۔ بعض دفعہ انسان کو محبت ہوتی ہے کسی کی طاقت اور قدرت کی وجہ سے۔ انسان کو طاقتور سے محبت ہوتی ہے، قوت، طاقت، جیسے بڑے بڑے بلڈر ہیں یا کوئی کراٹے مین ہو، جبڑا پھاڑ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، پاور ہے۔ حکمرانوں سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس پاور ہوتا ہے۔ آپ صبح و شام حکمرانوں کو گالیاں دیں، لیکن اگر کوئی حاکم قریب سے گزرے گا تو ہر آدمی کا دل چاہے گا کہ میری بھی ایک سیلفی اس کے ساتھ بولو بھائی ہو جائے، تاکہ پبلک کو دکھاؤں دیکھو میں بھی ان کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ تو قوت اور طاقت کی وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے انسان کو، کمالات کی وجہ سے بھی، خوبصورتی کی وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے۔ صبح و شام عشق کے واقعات آتے ہیں سامنے،